ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کی موت کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے بڑے کوسچن مارک تو آ رہے ہیں۔ باپ جو ہے وہ جنازے پہ کیوں نہیں آیا؟ بچوں کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ پتہ کیوں نہیں لگایا گیا موت کی وجہ؟ پولیس نے بچوں کو کیوں دفن کرنے دیا؟ دم گھٹنے سے ہی موت واقع ہوئی ہے کہ وہ کوئلے جو تھے انہی کی گیس اس طرح کی بن گئی کہ ایک دم سے 5 بچے جو ہیں ان کی موت واقع ہوگی؟ اور جو بھی حقائق ہیں، جو بھی وہاں پہ محلے دار ہیں، ان کے ہمسایہ لوگ ہیں، جو بھی اس گلی میں رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ۔ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ گجرات میں مرنے والے 5 بچوں کے بارے میں ایک نئی خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ماں نے اپنے جو ہے وہ بچوں کو زہر دے دیا۔ 5 بچے ایک ساتھ کیسے مر سکتے ہیں؟ کوئلہ تو جو تھے وہ 1 کلو تھے تقریباً، اور بچے جو ہیں وہ 4 سے 5 بجے کا ٹائم تھا جب وہ گھر سے نکلی ہے ہاسپٹل اپنی بہن کے ساتھ، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر، آدھے گھنٹے کے اندر اندر بچوں کی موت کیسے واقع ہوگی؟ کیا ان کو کسی نے زہر دے دیا ہے، یا انہوں نے زہریلی کوئی چیز کھا لی؟ ماں نے نہیں دیا تو پھر کسی اور نے دے دیا ہے؟ جبکہ پولیس جب اندر انٹر ہوتی ہے ریسکیو کرنے کے لیے بچوں کو، تو اس وقت ریسکیو کی ٹیمیں اور پولیس جو ہے وہاں سے کھانا، جو بچوں نے کچھ چیزیں کھائی ہوئی تھی وہ بھی اپنے ساتھ فرانزک کے لیے لے گئے ہیں۔ ماں کو تو ہوش نہیں ہے، میری ابھی ہی گجرات میں بات ہوئی ہے اور میں نے اپنے سورسز سے یہ پتہ کروایا ہے بلکہ کہ اس کی ماں تو ابھی تک صدمے میں ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ماں نے اگر زہر دینا تھا تو اپنے 4 بچوں کو دیتی، ساتھ جو اپنا بھانجا تھا اس کو زہر کیوں دیا؟ یہ خبریں کافی گردش کر رہی ہیں اور انتہائی افسوس ناک یہ واقعہ ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے کہ ایک ماں کی گود اجڑ گئی ہے، 4 بچے اور ایک ان کا بھانجا جو بچوں کا کزن تھا وہ بھی اس میں شامل تھا۔ 5 جنازے جب نکلے تو گلیاں جو تھیں وہ بھی اس ٹائم رو پڑی تھی، اور گلیوں کے جو کچرا تھا وہ بھی رو پڑا، اور ماں گلیوں میں بھاگتی رہی، اپنے بچوں کے جنازوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی زہریلی چیز واقعی کھائی ہو۔ جو چیزیں پیکٹ میں بند چیزیں آتی ہیں، بعض دفعہ وہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں پڑتے تو بچوں نے کھائی ہوں تو وہ، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کی موت کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے بڑے کوسچن مارک تو آ رہے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ باپ جو ہے وہ جنازے پہ کیوں نہیں آیا؟ بچوں کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ پتہ کیوں نہیں لگایا گیا کہ موت کی وجہ جو ہے وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اور مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، وہ ماں تو جیتے جی مر گئی ہے، صرف وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ماں ختم ہو چکی ہے، جس کے 4 لختے جگر، بیٹیاں، بیٹے اور بھانجا اس دنیا سے چلے جائیں، وہ بھی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا بچوں کا؟ اور اس کے بعد پولیس نے بچوں کو کیوں دفن کرنے دیا؟ دم گھٹنے سے ہی موت واقع ہوئی ہے کہ وہ کوئلے جو تھے انہی کی گیس اس طرح کی بن گئی کہ ایک دم سے 5 بچے جو ہیں ان کی موت واقع ہوگی۔ یہ بات تصدیق کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز کل میں گجرات جاؤں گی، اور جو بھی حقائق ہیں، جو بھی وہاں پہ محلے دار ہیں، ان کے ہمسایہ لوگ ہیں، جو بھی اس گلی میں رہتے ہیں، اگر ہو سکا تو میں بھی کہ ماں کا بھی انٹرویو میں کروں اور حقیقت آپ کے سامنے لے کے آؤں گی کہ باپ اس کا ملیشیا سے واپس کیوں نہیں آیا، جبکہ اس کے 4 بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب اس نے پیسہ کیا کرنا ہے کما کر؟ اگر وہ پیسہ کما بھی رہا ہے تو کس کے لیے؟ وہ تو اپنے بچوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے پردیس میں زندگی گزار رہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ سکون سے رہے، اور اگر بچے ہی نہیں رہے تو باپ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ اور ایسی کیا وجہ، ایسی کیا مجبوری ہے باپ کی کہ ابھی تک وہ آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے؟ ماں جو ہے وہ اکیلی یہاں پہ جو ہے وہ پریشان حال، بالکل صدمے میں ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی، اور گھر اجڑ گیا، بہن کا بھی بچہ چلا گیا۔ وہ اپنی بہن کو لے کر ہاسپٹل جاتی ہے اور 1 گھنٹے بعد واپس آتی ہے، ہمسایوں سے کہتی کہ میرے بچے دروازہ نہیں کھول رہے، دروازہ توڑ کر بچوں کو اندر سے نکالا گیا۔ اور جو کوئلے ہوتے ہیں اس کی گیس جو ہے وہ فوری طور پہ بن جاتی ہے، اور جو فرسٹ ٹینکر نے جا کر وہ پورا روم دکھایا تھا، اس نے دکھایا تھا کہ چھوٹا سا ایک روم ہے، اس کے اندر 5 بچے، یعنی کہ نیچے بھی میٹرس تھا، بیڈ کے اوپر بھی کچھ تھے، اور چاروں طرف سے کمرہ بند تھا۔ اس کمرے کے اندر نہ تو کوئی ایگزاسٹ فین ہے اور نہ ہی کوئی اس کو ونڈو لگی ہوئی ہے، صرف ایک دروازہ تھا جس کو کھینچ کر بند کیا گیا، اور کوئلے جو ہے جلا کر رکھے گئے۔ ان کوئلوں کی گیس سے ہی بچے جو ہے ان کا سانس بند ہوا، اور 5 بچوں کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ یہ تو دل جانتا ہے اس ماں کا جس کے بچے گئے ہیں، اور یہ دل جانتا ہے اس باپ کا جو 7 سمندر پار بیٹھا ہے اپنے بچوں سے دور، جس نے آخری دیدار بھی نہ کیا، جو اپنے بچوں کے جنازے پر بھی
نہ پہنچ سکا۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کو حقیقت سے میں روشناس کرواؤں گی۔ کل میں وہاں پہ گجرات جا رہی ہوں اور جا کے انشاءاللہ میں سارا وہاں پہ حقیقت جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا واقعی کوئی زہریلی چیز بچوں نے کھائی ہے، اگر زہریلی چیز کھائی ہے تو کس نے کھلائی ہے اور کہاں سے وہ چیز آئی ہے۔ فرانزک لیبارٹری کے اندر یعنی کہ وہ پہنچ تو چکی ہیں، جو کھانے والی چیزیں بچوں کے پاس پڑی ہوئی تھی جب پولیس آئی ہے، اور اس کی رپورٹ کب آئے گی، یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو خدا نہ خواستہ کسی نے زہر دیا ہے یا کون ان کا دشمن ہے، کل یہ ساری حقیقت کھل جائے گی۔ فی الحال تو اس ماں کے لیے ہم صبر کی دعا کر سکتے ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جس کے 4 معصوم بچے، کل کائنات اس کی بچے تھے، جن کے ساتھ وہ اکیلے میاں پردیس میں اور وہ ادھر رہ رہی تھی، وہی اس کے پاس نہیں رہے۔ ہسبینڈ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے، وہ ابھی تک نہیں آئے، انہوں نے کال کر کے ان کو کیا کہا ہے، کیا ان کی کال پہ بات ہوئی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ فی الحال ہم صبر کی دعا کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ پھول تھے، جنت میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور میرے پاس آج بھی کچھ عورتیں آئی تھیں، ان کا 35 سالہ بیٹا جو تھا اس کی موت واقع ہوئی، اور وہ اتنا دھاڑے مار کے آج یہاں پہ روئی کہ میں اس ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں جا کے، جس کا گھر اجڑ گیا، جس کا آنگن اجڑ گیا، جس میں بچوں کی وہ کھیل کود کی آوازیں تھیں، ان کے بیگز، ان کے اسکول کے کپڑے، وہ سارا گھر اب ویران ہے، کھنڈر نظر آ رہا ہے جو آپ کو۔ اور ماں کے اوپر اس طرح سے کہنا کہ ماں نے شاید زہر دے دیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرے گی کہ ایک ماں جس کا سب کچھ اجڑ گیا، جس کا باغ ویران ہو گیا، اجڑ گیا، اس کے اوپر ہم ایسی انگلی اٹھائیں۔ تو جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی، اسٹرانگ عظمیٰ کے ساتھ جڑے رہیے گا، ویٹ کیجیے گا کل کا۔ اللہ حافظ۔